محسوس کر رہا ہوں کہ اب وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کے بازو کی طاقت سے اور آپ کے جذبات سے ہم آزادی کی بہت بڑی نعمت سے امکنار ہوں گے. میرے دوستوں، آج سے 2 عرصے پہلے جناب مقبول بٹ کو آزادی کی جدوجہد کرنے کے نتیجہ میں ہندو بنیا نے پھانسی پر لٹکا دیا. پھانسی پر لٹکانے کے بعد دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی آئین آج پختہ شرمندہ ہے. قانون شرمندہ ہے، قانون بنانے والے شرمندہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی قانون کسی بھی انسان کو سزا دینے کے بعد اس کو جیل کے اندر اس کے جسم کو قید نہیں رکھ سکتا. آج کیا وجہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ہمارے کشمیریوں کو سزائے موت دینے کے بعد ان کے جسموں کو بھی قید رکھا جاتا ہے. ہماری غیرت مر نہیں سکتی، ہمارے جذبات زندے ہو نہیں سکتے، یہ موتیں ہمیں ٹھنڈا کر نہیں سکتی. اگر ایک مقبول بات کو تم نے دبن کیا، ہم سارے کے سارے ایسی موت مرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. میرے دوستو، آج اس بنیے کے سامنے میں سب کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چیلنج مت کرو. آج سارے کے سارے نیشنلز کھڑے ہیں، ہمیں بدنام کیا گیا. بیلجیم کی گلیوں میں یہ کہا گیا کہ جی انہی کے وظیفہ خوروں نے یہ کہا کہ جی یہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پروگرام ہے، یہ تو پاکستان کی ایمبیسی دعوتیں دے رہی ہے. ہم نے لوگوں نے کہا کہ احتیاط کرنا اور آپ خود ثابت قدم رہنا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بدنامی صرف اور صرف آپ کے اس پروگرام کو ناکام کرنے کی ایک چال ہو. اور آج آپ کے جذبات کو، آپ کے شعروں کو، آپ کی کمٹمنٹ کو دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ واقعی دشمن نے ایک گہری سازش رچائی تھی اور اس سازش میں دشمن پورے طریقے سے ناکام ہوا. ہم ان کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہم ان کا آپ کو ایک اچھا پڑوسی سمجھتے تھے، لیکن میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں ایسے پڑوسیوں سے. ہمارے لیے اس طرح کی سازشیں بند کرو. ہم نے آج تک پاکستان کی طرف سے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اگر پاکستان کی طرف سے کسی بھی قسم کی اٹراسٹی سامنے آتی ہے، ہم نے ساری زندگی دفعہ 74 کو چیلنج کیا، ہم نے ساری زندگی لینڈ آفیسروں کو چیلنج کیا، ہم نے ساری زندگی پاکستان سے یہ کہا کہ جناب والا یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بند کر دی جائیں. آپ اگر حمایت کرتے ہیں تو آپ ٹرو نیشنلسٹ کی حمایت کریں. ہم سروں پہ کفن باندھ کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے. ان دکانوں سے کو بند کر کے یہ پیسے اس ماں کو دے دیے جائیں جو اپنے بچے کو برائے فروخت کا بورڈ لگا کر بیچنا چاہتی ہے، اس غریب کو دیے جائیں جس کو علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہم نے نہ کبھی زندگی میں کشمیر کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے کسی بھی جگہ، کسی بھی ملک سے، نہ ہندوستان سے نہ پاکستان سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. ہمارے خلاف سازشیں بند کی جائیں. یہ جو سازشوں کا بازار گرم ہے اسے بند کیا جائے. ہم ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر سٹیج پہ، ہر پلیٹ فارم پہ اپنی آزادی کو مانگتے رہیں گے. ہندوستان سے بھی مانگتے رہیں گے، پاکستان سے بھی مانگتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم آزاد شہری ہیں، ہم آزادی کی زندگی بسر کریں. ہم خود مختار شہری ہیں، ہم مختار شہری کی زندگی بسر کریں. یہ کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ دونوں مبارک آزاد اور خود مختار ہیں؟
दोनों ममालिक ने अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फौजें पाल रखी है, और हमें अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी को क्यों नहीं बचाना। दोस्तों, मैं आज हिंदुस्तान की एम्बेसी के सामने खड़े होकर एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अफजल गुरु को जिस सुप्रीम कोर्ट, खुदा की कसम मुझे अफसोस हुआ, मुझे हैरत हुई कि इंडियन अखबारों की खबरें और कानून पढ़कर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि अफजल गुरु इस केस में बेगुनाह है, लेकिन भारतीयों के ज़मीरों को, भारतीयों के दिलों की तस्कीन के लिए उसको फांसी दी जाती है। अगर सिर्फ भारतीयों के दिलों की तस्कीन के लिए फांसी दी जाती है तो अदालतों को खत्म कर दो और सिर्फ वोटिंग करा लिया करो कि ये मुसलमान है, ये कश्मीरी है, ये पकड़ा गया, इसको फांसी दी जाए। राजीव गांधी के कातलों को तुम माफ करते हो, और एक वो शख्स जो MBBS के फर्स्ट ईयर में है उसे उठाकर जेल में बंद करके 10 साल बाद फांसी की सजा दे देते हो। लानत है तुम पर और लानत है तुम्हारे कानून पर। मैं इसी पे खत्म करता हूँ। तो लानत हो।